اب اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر صاحب کیا حالت حیض میں کسی ایسی مسجد کا کہ جہاں پر گھومنے کے لیے جایا جاتا ہے جیسے فیصل مسجد یا بادشاہی مسجد، کیا ان مساجد کا وزٹ کیا جا سکتا ہے حالت حیض میں؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہے، اور باقی جو مسجد ہے جو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ مقام الگ ہے، لیکن وہ کہلاتی تو مسجد ہی ہے، تو اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، مسجد جس ایریا کو، جس حصے کو، جتنے میٹر ایریا کو انتظامیہ نے مسجد ڈکلیئر کیا ہے، وہاں جو ہے نا جا کر ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ میں مختلف پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں، مسجد النبی اور مسجد الحرام کے علاوہ مثلا جو عام مساجد ہیں، آپ نے دو مثالیں دی ہیں، یعنی شاہی مسجد ہے یا فیصل مسجد ہے، اس کے حتیٰ خود عین مسجد جہاں پر محراب ہے، اس کے بھی ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جائیں، اندر جا کے نہ ٹھہریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جا کے ٹھہرنا اس جگہ جس کو جو ہے نا وہ انتظامیہ نے یا ٹرسٹ نے جو ہے نا وہ بانیان نے مسجد ڈکلیئر کیا ہے، ادھر خاتون جا کے ٹھہر نہیں سکتی۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا جان، میں نے ایک کپڑے کو ٹچ کیا جو کپڑا گھر کے کتے کے ساتھ موجود تھا۔ اس کپڑے کو ٹچ کرنے کے بعد میرا ہاتھ برتن پر لگ گیا ہے، تو کیا بتائیے کہ وہ کپڑا جو کتے کی جگہ پر موجود تھا، جبکہ نہ وہ اس کے ساتھ تھا نہ وہ اس کے اوپر لپٹا ہوا تھا، لیکن جہاں پر کتا رہتا ہے وہاں وہ کپڑا موجود تھا، تو کیا اب اس کپڑے کو نجس ہی شمار کیا جائے گا؟ میں ہر چیز کو پاک کروں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں، وہ اگر آپ کو یقین ہے کہ کتے کا جو ہے نا وہ گیلا بدن، وہ بالی صحیح جن میں جان بے جان ہوتے ہیں، اگر وہ نجیس العین ہے، اس کے بالوں کو بھی اگر آپ کا گیلا ہاتھ لگ جاتا ہے یا وہ گیلا ہو گیا ہے اور وہ آپ کو کپڑوں کو لگ جاتا ہے، تو پھر آپ کے کپڑے نجیس ہوں گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ جو ہے نا وہ کتے کا جو ہے نا وہ گیلا بدن وہ آپ کے کپڑوں کو لگ گیا ہے، پھر ان کو پاک کرنا ضروری ہے، شک کی صورت میں ضروری نہیں ہے۔ آپ احتیاط کریں، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس کئی مومنین کی جانب سے ایک گزارش یہ آئی ہے کہ اگر صاحب مقروض ہیں اور قرض سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ایسی بتائیے کہ جس کے ذریعے سے قرض جیسی مشکل جلد از جلد آسان ہو سکے۔ بہترین دعا، اب استجابت کی گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں معجزات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن ہے جو ایک ابدی معجزہ ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، درخت جو ہے وہ اکھڑ کے جو ہے آپ کے پاس آتا تھا، سنگریزے اور کنکریاں آپ کے ہاتھ پر تسبیح جو ہے نا وہ پڑتی تھی، آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان سے جو ہے نا وہ پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، تو وہاں یہ ہے کہ آن حضرت مستجاب الدعوت ہے، آپ کی دعا کو قبول ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ ایک معجزہ قرار دیتا ہے۔ تو اللہ جس کی دعا کو چاہتا ہے وہ قبول فرماتا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، یہ صرف انبیاء کے لیے یہ حکم یا ائمہ معصومین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ میں اس سلسلے میں بہترین دعا جو جس کی نشاندہی کر سکتا ہوں، وہ اب مجھے نمبر شمار یاد نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ جو ہے نا وہ لیں، اور فہرست میں مفتی جعفر حسین مرحوم کا جو ترجمہ ہے اس میں دیکھیں، ادائیگی قرض کے لیے جو امام سجاد نے دعا پڑھی ہے، جو ہے نا وہ اس کو پڑھیے۔ اور ایک اور دعا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کارآمد ہو سکتی ہے قرض کے علاوہ بھی، تنگی وغیرہ کے لیے، وہ دعا نمبر 27 ہے، یا من تحل به عقد المکارہ ویم یبسأ به حد الشدائد، یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے۔ یہ دعا نمبر 27 ہے، اور خصوصی طور پر اسپیشل قرض کی ادائیگی کے لیے جو دعا ہے فہرست میں دیکھ کے اس کو پڑھیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ بحق محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی مشکلات کو دور فرمائے۔ جو مومنین بھی مقروض ہیں
جلد از جلد اللہ تعالیٰ انہیں ادائیگی قرض کے وسائل جو ہے نا وہ فراہم فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ آغا صاحب، انہی تمام تر جوابات کے ساتھ ساتھ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، تو جو واسطہ چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت کا۔ تمام مومنین اس کائنات میں جتنے بھی مومنین موجود ہیں، تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی مومنین اس کائنات میں جہاں کہیں جس کسی مشکل میں، مرض میں، پریشانی میں، آفت میں مبتلا ہیں، بحق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پروردگار تمام مومنین کی جملہ آفات و بلیات و مشکلات کو دور فرما۔ جتنے بھی مومنین اس کائنات میں بیمار ہیں، بحق کا بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔